مرزا صاحب کی دجل فریبیاں اور ان کی غلط ترجمانیاں لیے ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے روزہ رکھنے کی نیت ہے اس کے متعلق ہے، اور اس پر جو ہے نا یہ اپنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں اور تہمتیں جو ہیں وہ لگا رہے ہیں احناف پر۔ آج ہم وہ آپ کو دکھائیں گے اور اس پر تبصرہ کریں گے، وہ سنتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی تو کوئی دعا نہیں ہے، روزہ رکھنے کی نیت ہے صرف، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے، زبان سے نہیں۔ وہ بھی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، میں کل کے رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں، آج کی تو نہیں کرتا۔ وہ ایک دن پہلے کر وہ لفظ بھی بنا دے، صحیح بنا دے یار۔ پھر کہتے ہیں بزرگاں دے چینگے لانا ہے، بزرگاں دے چینگے لانا ہے، بزرگاں کو آج کل کا ہی فرق نہیں سی پتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنی جہالت کو بزرگوں پر کس طرح تھوپ رہا ہے، اور دیکھیں کس طرح جری پن سے معاذ اللہ بزرگوں کے اوپر ہرزہ سرائی کر رہا ہے کہ دیکھو جی اگر بڑھانی سی تو کوئی صحیح الفاظ ہی لے آندے۔ تو میں کہتا ہوں جے پدی تے جے پدی دا شوربہ ہیں۔ حضرت صاحب آپ کو عربی کا منہ سر نہیں آتا اور آپ بزرگوں کے اوپر جو ہے نا وہ لان تان کر رہے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا اپنی زبان لمبی کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سننے والوں یہاں سے نتیجہ نکالنا کہ یہ شخص کتنا جاہل ہے، اپنی جہالت کو بزرگوں پر کس انداز سے تھوپتا ہے۔ کہتا ہے جی دیکھو غدن کل کا روزہ، میں کہتا ہوں حضرت صاحب آپ سحری اگلے دن میں کرتے ہیں، صبح صادق طلوع ہونے کے بعد کرتے ہیں، یا اس سے پہلے رات میں کرتے ہیں؟ انہوں نے نزدیک جو لیٹا لگ جانا ہو دن ہو گیا لگتا ہے، کیونکہ سارے لوگ جاگ گئے نے۔ اور حضرت سحری رات میں ہوتی ہے، رات کے آخری پہر میں لوگ اٹھ کر سحری کرتے ہیں، ابھی اگلا دن شروع نہیں ہوا جو صبح صادق کے بعد شروع ہوگا، تو تب وہ بندہ پڑھتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ جو اگلا صبح صادق کے بعد دن طلوع ہوگا میں اس دن کے رمضان کا روزہ رکھتا ہوں۔ اب غد کا معنی کیا ہے وہ ہم آپ کو لغت سے ثابت کر دیتے ہیں کہ غد کا معنی کیا ہے۔ اصل میں نا عربی ہے حضرت صاحب جو آپ کو سرے سے آتی ہی نہیں ہے۔ سنیں جی سورہ کہف آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ انی فاعل ذالک غدا، اور ہرگز کسی بات کو نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا۔ اب یہاں پر غدن کے الفاظ آئے ہیں، تفسیر کشاف ہے کہ غدن ای فی ما یستقبل من الزمان، ہر وہ آنے والا وقت اس کو غد کہا جاتا ہے۔ اب اس اعتبار سے ترجمہ کیا بنے گا؟ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان کے مہینے میں سے جو آنے والا یہ وقت ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں، کیونکہ ابھی یہ سحری کا وقت ہے، جو ہی صبح صادق طلوع ہوگی جو آئے گا وقت میں اس میں روزے کی نیت کرتا ہوں۔ حضرت صاحب لگتا ہے رات کو روزہ رکھتے ہیں، دن کو روزہ نہیں رکھتے، حالانکہ مسلمانوں کو تو دن کے روزے کا حکم ہے، اتم الصیام الی اللیل، رات تک تو ہم نے مکمل کرنا ہوتا ہے، اور رات کو پھر کھانے پینے کا اور دیگر معاملات کا حکم ہے، اور یہاں پر حضرت صاحب رات کو روزہ رکھتے ہیں اور دن کو روزہ نہیں رکھتے، اپنا عمل بیان کر رہے ہیں۔ اچھا دوسری تفسیر جو ہے وہ سنیں، تفسیر جلالین امام جلال الدین محلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ جو ہے وہ یہی سورہ کہف ہے آیت نمبر 23، اسی کے تحت کیا فرماتے ہیں؟ انی فاعل ذالک غدن، اس غدن کے بعد فرمایا اے فی ما یستقبل من الزمان، یعنی جو بھی آنے والا وقت ہے اس کو غد کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیا معنی بنے گا؟ یہ جو رمضان کے مہینے کا آنے والا وقت ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں، یہ بالکل بات ثابت ہو گئی۔ اب نیچے علامہ ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر اسی آیت کو اگر آپ کھولیں گے، تفسیر ساوی کو کھولیں گے تو یہ نیچے بھی مل جائے گا، فرمایا یہ جو کہا فیما یستقبل من الزمان اشار بذالک الی ان المراد بالغدی ما یستقبل، اس بات سے یہ اشارہ کیا ہے امام جلال الدین محلی نے کہ یہاں سے مراد جو بھی آنے والا وقت ہے، غد سے مراد جو بھی آنے والا وقت ہے وہ مراد ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا کانا فی یومک او بعدہ، اب وہ چاہے یہ والا دن ہو جس میں ہم موجود ہیں یا اس کے بعد ہو۔ کیا آگے فرمایا بقلیل او کثیر، وہ تھوڑا وقت ہو یا زیادہ وقت ہو اس پر غد کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی جو بھی آنے والا وقت ہے اب وہ غد کہلائے گا۔ تو اب جس میں ہم سحری کر رہے ہیں اس کے بعد جو آنے والا وقت ہے اسی میں تو روزہ رکھنا ہے، اگر یہ روزے کا وقت ہے تو اس میں تو آپ کھا رہے پی رہے ہیں، پھر آپ کا روزہ کیسے ہوا؟ تیسری تفسیر البحر المحیط لابن حیان متوفا 745 سنہ ہجری، سورہ یوسف آیت کے تحت ارسلہ معنا غدن، یہ الفاظ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہے تھے کہ ہمارے ساتھ حضرت یوسف کو بھیج دیں، تو وہاں پر بھی غدن کے الفاظ آئے، تو اس کی تفسیر کے اندر کیا فرمایا وہ ذرا سنیں۔ غدن علی الظرفی،
یعنی غدن جو ہے وہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے، اس کے اوپر جو نصب ہے ظرفیت زمان کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ وَهُوَ ظرف مستقبل، یعنی یہ وہ ظرف ہے جس میں ہر آنے والا وقت مراد ہوتا ہے۔ یطلق علی الیوم الذی یلی یومک، اس کا اطلاق کیا جاتا ہے اس دن پر جو آپ کے دن سے ملا ہوا ہے، ایک یہ معنی ہے۔ وعلی الزمن المستقبل من غیر تقیید، اور ہر اس لمحے پر بھی بولا جاتا ہے جو آنے والا ہے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں حضرت جو بھی آنے والا وقت ہے وہ غد کہلاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے وبصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کے اندر کوئی بھی اس طرح کی قباحت نہیں ہے۔ اب اگلی تفسیر سنیں۔ المحرر الوجیز لابن عطیہ متوفہ 546 سن ہجری، آپ نے جو ہے وہ اسی آیت آپ فرماتے ہیں ظرفن، یہ ظرف ہے، ظرف زمان ہے، اصلہ غدون، اس کی اصل غدو ہے۔ فلازم الیوم کلہ، غد جو ہوتا ہے یہ پورے دن کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کے اندر 8 پہر آتے ہیں۔ وباقی الغدو والغدوۃ اسمین لاول النہار، فرماتے ہیں غدون اور غدوتن یہ دونوں نام ہیں دن کے پہلے حصے کے، یعنی غدن کا اطلاق دن کے پہلے حصے پر آتا ہے، اور وہ جب صبح صادق طلوع ہوگی اس کا جو پہلا حصہ ہوگا وہ غدن کہلاتا ہے۔ اور ابھی جو ہم سحری کر رہے ہیں یہ رات کا حصہ ہے اور رات کا آخری پہر ہے، ابھی دن کا معاملہ شروع ہوا نہیں۔ تو اب یہ الفاظ کہنا وبصوم غد نویت من شہر رمضان بالکل غلط نہیں ہے، یہ بزرگوں کی جہالت نہیں حضرت، آپ کی عربی سے جہالت ہے۔ اب اگلی سنیں تفسیر۔ نظم الدرر للبقائی متوفہ 885 سن ہجری، سورہ یوسف کی آیت تحت ہی آپ جو ہے نا فرماتے ہیں غدن علی الظرفی، یعنی غدن منصوب ہے ظرفیت کی وجہ سے۔ وَهُوَ ظرف مستقبل، یہ ہر آنے والا وقت اس کے اوپر غد کا اطلاق ہوتا ہے۔ یطلق علی الیوم الذی یلی یومک، اور اس کا اطلاق اس دن پر بھی ہوتا ہے جو آپ کے دن سے متصل ہے، یعنی آنے والا جو دن ہے آپ کا دن، یہ جو جس میں آپ موجود ہیں اور وہ جو آنے والا دن ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور فرمایا وعلی الزمن المستقبل من غیر تقیید، اور ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا لمحہ اس کو بھی غد کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا غدن کے الفاظ جو یہاں پر آئے ہیں حضرت کو ایک ہی معنی آتا تھا، اسی کے اور لے کر جو ہے نا یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بزرگوں کے اوپر معاذ اللہ تہمت رکھ رہے ہیں۔ اگلی تفسیر ہے تفسیر آلوسی، علامہ آلوسی متوفہ 1270 سن ہجری، آپ بھی سورہ یوسف کے تحت یہ جو غدن آیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں نصب علی الظرفیت الزمانیت، یہ ظرفیت زمانیہ کی وجہ سے اس کو منسوب کیا گیا ہے۔ یہ نحو کا اعراب بیان کر رہے ہیں، مرزا صاحب کو تو کخ سمجھ نہیں آنی۔ وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى الْيَوْمِ الَّذِي يَلِي يَوْمَكَ وَعَلَى الزَّمَنِ الْمُسْتَقْبَلِ مُطْلَقًا، اور ہر آنے والے وقت پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے حضرت۔ اب اگلی سب تفسیر سنیں، تفسیر قرطبی، علامہ قرطبی متوفہ 671 سن ہجری، آپ کیا غدن کے بارے میں فرماتے ہیں؟ غدن ظرفن والاصل عند السبوی غدون، کہتے ہیں غدن یہ ظرفیت کی وجہ سے منصوب ہے اور اس کی اصل امام سبوی کے نزدیک، یہ نحویوں کے امام ہیں، ان کے نزدیک غدون یہ اصل ہے اس کی۔ وقد نطق به علی الاصل قال النضر بن شمیل ما بین الفجر و صلاۃ الصبح، کہتے ہیں کہ نضر بن شمیل یہ جو نحوی ہیں یہ کہتے ہیں کہ غد کا اطلاق صبح صادق سے لے کر نماز فجر تک یہ جو وقت ہوتا ہے اس پر غد کا اطلاق آتا ہے۔ میں کہتا ہوں ابھی حضرت صبح صادق نہیں ہوئی، کیونکہ صبح صادق کے بعد تو کھانا ممنوع ہو جاتا ہے، اور یہ بندہ رات کے وقت جب سحری کر لیتا ہے ابھی رات کا وقت باقی ہوتا ہے تو کہتا ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان، کہ یہ جو صبح فجر جوں ہی طلوع ہوگی اس وقت کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں۔ حضرت آپ رات کے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو غد کا ایک ہی معنی پتا تھا اور وہ تھا کل، تو انہوں نے اس کو لے کر معاذ اللہ سارے بزرگوں کو جو ہے نا وہ اپنے ہرزہ سرائی کا نشانہ بنا لیا۔ اور یہ میں نے آپ کو گاہے بگاہے میں کہتا رہتا ہوں کہ یہ وہابی دیوبندیوں کا جھوٹا کھانے میں بڑے ماہر ہیں، اور انہی کا جھوٹا کھا کھا کے یہ پلے بڑے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر بھی چلتے ہیں، کہ جس طرح ان کو غد کا ایک ہی معنی پتہ تھا، انہوں نے بھی جب ترجمانی کی قرآن کی وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اس کے علاوہ بھی بہت مثالیں، ایک مثال دیتا چلتا ہوں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ضَالًّا کا معنی معروف یہ ہے کہ گمراہ
गुमराह होना। उन्होंने इसी को ले लिया और कहा कि बस और कोई माना नहीं है, और हुजूर के बारे में ये अल्फाज कह दिए, ऐ महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो अपनी तरफ राह दिखाई। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह, अगर नबी गुमराह है तो मैं कहता हूं उम्मत कैसे राह देख सकती है, उम्मत कैसे राह पर चल सकती है कि नबी गुमराह है। माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह। तो बरेली के सुल्तान इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह की वुसाअत नज़री देखें और इल्मी वुसाअत देखें। आपने देखा कि लुगत के अंदर इसका एक माना यह भी है, किसी की मोहब्बत में खुद रफ्ता होना भी होता है कि बंदे को उसकी मोहब्बत के अलावा कुछ नजर ना आए, हर वक्त उसी की मोहब्बत में डूबा रहे। तो रब तबारक व तआला के महबूब की यही शान है कि वो हर वक्त रब की मोहब्बत के अंदर डूबे रहें। तो इसका माना फिर सैयदी आला हजरत ने किया, ववजदक दाल्लन फहदा, ऐ महबूब हमने आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, अपनी मोहब्बत में डूबा हुआ पाया तो अपनी तरफ राह दिखाई। तो मैं कहता हूं मिर्जा साहब अपनी खुदा रा अरबी दुरुस्त कर लो, और अरबी दुरुस्त नहीं करोगे इसी तरह की बोंगियां मारोगे। और माज़ अल्लाह बुजुर्गों पे इसी तरह हर्जा सराई ये करता है। और क्यों करता है? क्योंकि इसका अपना इल्म मुकम्मल नहीं है, उर्दू से हासिल किया हुआ इसका इल्म है। लिहाजा हम तमाम नाजरीन से यही इल्तिजा करेंगे कि वो इस बंदे की इत्तिबा ना करें। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा लें या वो चोर बला के हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली है। और ये जो तुझको बुलाता है ये ठग है, मार ही रखेगा। हाय मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मतवाली है। बाएं रस्ते न जा मुसाफिर सुन, माल है राह मार फिरते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।